قرآن پاک سے نماز تہجد ثابت ہے، جبکہ تراویح کی جو نماز ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ کیونکہ تہجد کی جو نماز تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، جبکہ تراویح کی نماز رسول اللہ پہ فرض نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کروائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہیں تم پہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ نماز تراویح کے منکر ہیں، یہ نماز تراویح کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بچنے کے لیے شیعہ تو ڈائریکٹ انکار کرتے ہیں، یہ تقیہ باز ہیں، تقیہ کر رہے ہیں۔ نماز تراویح کا نام تہجد کو دے کر اہل سنت والجماعت کو یہ پاور کرواتے ہیں عوام کے سامنے کہ ہم تراویح کی نماز مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ نماز تراویح کے منکر ہیں، نماز تراویح کو نہیں مانتے، یہ تراویح کے نام پر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور تہجد مانتے ہیں، تراویح کے یہ منکر ہیں اور تراویح کو یہ بدعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جات کے یہ بدعت ہے۔ حوالے جات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث نے تراویح کی نماز کو بدعت کہا اور خاص کر ترک کرنا جائز ہے۔ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت ایجاد کی ہے۔ گھر سے دوسرا والا نوٹ فرما لیں، نواب صدیق حسن خان صاحب کہتا ہے 20 رکعت تراویح کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بدعت ہے اور میں اس کو سنت نہیں کہتا۔ کیا کہا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے، میں اسے سنت نہیں کہتا۔ کہتے حضرت عمر نے کہا یہ بدعت ہے، تو بدعت ہر بدعت گمراہی ہے، تو معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدعتی ہیں بقول علماء اہل حدیث کے۔ اے عوام اہل حدیث، خدا را اپنے ان اکابر کو اس طرح مت مانو کہ آپ صحابہ کے دشمن بن جاؤ۔ تو لہٰذا میرے بھائی دوستو بزرگوں، نماز تراویح اور نماز تہجد یہ دو الگ الگ نمازیں، یہ ایک نماز نہیں ہے۔ اچھا، اس پر حوالے جات پیش کر لیتا ہوں کہ نماز تہجد اور نماز تراویح الگ الگ نماز ہے۔ ان کے گھر سے دلائل، اہل حدیث کے گھر سے دلائل سماعت فرمائیں۔ فتاوی علماء اہل حدیث میری فتوی کتاب نہیں ہے، ان کے بڑوں کی کتاب ہے، فتاوی علماء اہل حدیث فتاوی ثنائیہ میں سوال ہے، سوال کیا یہ سوال فتاوی علماء اہل حدیث میں اور فتاوی ثنائیہ میں دونوں میں نقل ہے۔ سوال کیا ہے؟ جو شخص رمضان المبارک میں عشاء کے وقت نماز تراویح پڑھ لے وہ آخری رات میں تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا کہ پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کا وقت ہی صبح سے پہلے کا ہے، اول شب میں تہجد نہیں ہوتی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے تسلیم کر لیا کہ تہجد پڑھ سکتا ہے، یعنی نماز عشاء کے بعد تہجد ہوتی ہی نہیں، تک نہیں ہے۔ اب ان کے گھر سے بھی ثابت ہے، یہ ان کے شیخ الکل فی الکل مولانا نذیر حسین دلوی صاحب نماز تہجد اور نماز تراویح دونوں پڑھتے تھے۔ اسی طرح تاریخ اہل حدیث کے اندر بھی والا موجود ہے کہ تہجد اور تراویح دونوں پڑھتے تھے۔ بخاری اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا، اور جو تم روایت پیش کرتے ہو وہ رمضان غیر رمضان والی وہ نماز تہجد کے متعلق ہے، نماز تراویح کے متعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج میں جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نماز تراویح۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ نماز تراویح اور نماز تہجد دو الگ الگ نمازیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے، صحابہ کرام نے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے۔ چاروں اماموں نے، امام اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چار بڑے جو مذہب ہیں، یہ چار بڑے جو امام ہیں، یہ چاروں کی چار 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے، 20 رکعت نماز تراویح کو پسند کرتے تھے۔ ان کے بعد تمام سلف و صالحین، چاہے امام ابن تیمیہ ہو، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے ان دو کے نام کیوں لیے ہیں۔ تمام سلف و صالحین اور آج تک مکہ اور مدینہ کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ہو رہی ہے، تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ انشاءاللہ میں آگے دلائل دوں گا، لیکن تمہیدی طور پر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ نماز تراویح اور نماز تہجد دو الگ الگ نمازیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو ثبوت قرآن سے ہے، قرآن پاک سے نماز تہجد ثابت ہے، جبکہ تراویح کی جو نماز ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ کیونکہ تہجد کی جو نماز تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، جبکہ تراویح کی نماز رسول اللہ پہ فرض نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کروائی تو اللہ کے رسول فرمایا مجھے خدشہ ہے کہیں تم پہ یہ فرض نہ ہو جائے، تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد الگ الگ نمازیں ہیں۔ انشاءاللہ میں آگے حدیث سے اس کا ثبوت دینے لگا ہوں، لیکن اس سے قبل آپ حضرات کو ان کے گھر سے دلیل دے دیتا ہوں کہ یہ نماز تراویح کو اور نماز تہجد کو ایک نماز مانتے ہیں۔ یہ زبیر علی زئی صاحب ان کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ، اس کے صفحہ نمبر 16 پہ فرماتے ہیں تہجد، جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں تہجد، تراویح، قیام اللیل،
قیام رمضان اور وطر ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. کیا کہا؟ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. اب ان کے نزدیک نماز وطر، نماز تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور نماز تراویح ایک نماز ہے. اچھا جی، انہوں نے ایک نماز کیوں کہا؟ یہ زبیر علیزئی صاحب ان کے بہت بڑے عالم دین ہیں مسلک اہل حدیث کی. اچھا، انہوں نے نماز تراویح اور نماز تہجد کو ایک کیوں کہا؟ اصل میں یہ نماز تراویح کے منکر ہیں. میں مسئلہ کھول رہا ہوں. یہ کیا ہیں؟ یہ نماز تراویح کے منکر ہیں. یہ نماز تراویح کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے یہ بچنے کے لیے شیعہ تو ڈائریکٹ انکار کرتے ہیں. یہ تکیہ باز ہیں، تکیہ کر رہے ہیں. نماز تراویح کا نام تہجد کو دے کر اہل سنت والجماعت کو یہ پاور کرواتے ہیں عوام کے سامنے کہ ہم تراویح کی نماز مانتے ہیں. اللہ کی قسم، یہ نماز تراویح کے منکر ہیں. نماز تراویح کو نہیں مانتے. یہ تراویح کے نام پر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور تہجد مانتے ہیں. تراویح کے یہ منکر ہیں اور تراویح کو یہ بدعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایجاد کیا. یہ بدعت ہے. حوالے جات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث نے تراویح کی نماز کو بدعت کہا اور کہا اس کا ترک کرنا جائز ہے. معاذ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت ایجاد کی ہے. سب سے پہلے ان کی یہ کتاب سے میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. یہ علماء اہل حدیث پیج نمبر 771 پر کوئی شخص تراویح نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے، فرض اور سنتے اور وطر پڑھ لے. بلے بلے، چھٹی دے دی. تراویح نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے، نماز پڑھ کر بس چلا جائے. حالانکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. انشاءاللہ یہ ٹرم ہم ثابت کریں گے، اس پہ دلائل دیں گے ان کے گھر سے بھی. لیکن فی الحال یہاں پر دوسرا مسئلہ چل رہا ہے کہ انہوں نے نماز تراویح کا ان کے گھر سے دوسرا والا نوٹ فرما لیں. نواب صدیق حسن خان صاحب کہتا ہے 20 رکعت تراویح کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے اور میں اس کو سنت نہیں کہتا. کیا کہا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے، میں اسے سنت نہیں کہتا. اب آپ ہی بتاؤ، یہ نماز تراویح کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ تہجد کے نام پر عوام کو الو بنا رہے ہیں، عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم تراویح کو مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ عمر کی بدعت ہے، میں اسے سنت نہیں مانتا. سمجھ میں آئی بات؟ اصل رولا ہے کیا؟ ان کو دشمنی صحابہ سے میرے بھائیوں. یہ دوسرا والا، اب تیسرا والا بھی نوٹ کر لیں. دیکھیں آپ کے سامنے حوالے آ رہے ہیں، آپ پھر بھی نہ مانیں. میں صرف آپ کو دعوت اصلاح دے رہا ہوں، خدا را لوٹ آئیے، کیونکہ میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں، منوا تو نہیں سکتا. اب حوالے دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ نہ مانیں پھر یہ آپ کی مسٹیک ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے. اب یہ تیسرا حوالہ ان کے گھر سے. تراویح کی جماعت کے ساتھ باقاعدے سے ادا کرنا، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ تراویح کی جماعت کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرنے کو ہم بدعت کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ عالم جماعت غیر مقلدیوں کے سرخیل اور ان کے مشہور محقق علامہ امیر یمانی صاحب ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آگے لکھتے ہیں حضرت عمر ہی نے تراویح کو ایک مقررہ کردہ امام کے ساتھ جماعت کی صورت دی اور اس کا نام بدعت رکھا. اور آپ کا یہ قول اچھی بدعت ہے تو بدعت کوئی بھی ہو قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت ضلالت گمراہی ہے. اب بتاؤ نا، کہتے حضرت عمر نے کہا یہ بدعت ہے تو بدعت ہر بدعت گمراہی ہے. تو معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدعتی ہیں بقول علماء اہل حدیث کے. اے عوام اہل حدیث، خدا را اپنے ان اکابر کو اس طرح مت مانو کہ آپ صحابہ کے دشمن بن جاؤ. اب یہاں تک نہیں ہے، انہوں نے 20 رکعت نماز تراویح کو بھی بدعت کہا ہوا ہے. اب ان کی اور ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے 20 رکعت نماز تراویح بدعت ہے. 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت رسول نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. اب میں نے آپ کے سامنے حوالے جات پیش کر لیے کہ یہ تراویح کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اسے بدعت مانتے. یہ جو جید ہے، جو اس وقت طبقہ میدان میں آ گیا زبیر علیزئی کے بعد، یہ نماز تہجد اور نماز تراویح کو مکس کر کے ان دونوں کا مکسچر بنا کر پیش کرتا ہے کہ دونوں ایک ہیں، اور نماز تراویح کا انکار کرتے ہیں. اور جو اب جدید فرقہ پیدا ہوئے یہ بھی نماز تراویح کا انکار کر رہا ہے، نماز تراویح کو نہیں مان رہا اور تہجد کا نام دے رہا ہے تراویح کو.
اللہ رب العزت ہمیں ان کے اس دجل و فریب سے محفوظ رکھے اور فتویٰ ٹھوکتے ہیں صحابہ کرام۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند حوالے جات پیش کیے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ بدعتی مانتے ہیں، حالانکہ عمر وہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا۔ عمر وہ ہیں، بخاری شریف کے حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر دیتا ہے، یعنی شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ نا یہ کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ عمر کے راستے نے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ عمر کے فضائل تو اللہ کے رسول نے بیان کیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کے رسول نے خلفائے راشدین کے طریقے کو سنت کہا ہے، تم کہتی ہو یہ فاروق اعظم کی بدعت ہے معاذ اللہ۔ اگر بالفرض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بدعت بھی کہا ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی جو سنت ہوگی اس کو بھی تمہیں لازم پکڑنا، جو ان کا طریقہ ہوگا وہ بھی سنت ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر اس کو بدعت بھی کہا ہوا ہے لیکن یہ بدعت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد تم نے پیروی کرنی ہے ابو بکر کی و عمر کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کا فضائل بہت زیادہ ہیں، آپ تو عمر کو نبی کے مقابلے میں پیش نہ کرو نا۔ عمر نے نبی کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو لہٰذا میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نماز تراویح اور نماز تہجد یہ دو الگ الگ نمازیں، یہ ایک نماز نہیں ہے۔ اچھا، اس پر حوالے جات پیش کر لیتا ہوں کہ نماز تہجد اور نماز تراویح الگ الگ نماز ہے۔ ان کے گھر سے دلائل، اہل حدیث کے گھر سے دلائل سماعت فرمائیں۔ فتاوی علماء اہل حدیث میری فتوی کی کتاب نہیں ہے، ان کے بڑوں کی کتاب ہے۔ فتاوی علماء اہل حدیث فتاوی ثنائیہ میں سوال کیا، یہ سوال فتاوی علماء اہل حدیث میں اور فتاوی ثنائیہ میں دونوں میں نقل ہے۔ سوال کیا ہے؟ جو شخص رمضان المبارک میں عشاء کے وقت نماز تراویح پڑھ لے وہ آخری رات میں تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا کہ پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کا وقت ہی صبح سے پہلے کا ہے، اول شب میں تہجد نہیں ہوتی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے تسلیم کر لیا کہ تہجد پڑھ سکتا ہے، یعنی نماز عشاء کے بعد تہجد ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اب مجھے بتاؤ، ان کے بڑوں نے کہا ہے نماز عشاء کے بعد تہجد ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو سحری کے وقت صبح سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، اب ان کے گھر سے بھی ثابت ہے، یہ ان کے شیخ الکل فی الکل مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب نماز تہجد اور نماز تراویح دونوں پڑھتے تھے۔ اسی طرح تاریخ اہل حدیث کے اندر بھی والا موجود ہے کہ تہجد اور تراویح دونوں پڑھتے تھے، دو الگ الگ نمازیں ہیں۔ اب احادیث سے میں ثابت کرتا ہوں، یہ پہلے ان کے گھر سے ثابت کیا کہ یہ الگ الگ نمازیں ہیں، اور حتیٰ کہ شیخ الکل فی الکل مولانا نذیر حسین دہلوی الگ الگ نمازیں پڑھتے تھے، تراویح کو الگ تہجد کو الگ پڑھتے تھے۔ اب احادیث سے ثابت کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا قرآن سے تہجد کی نماز ثابت ہے، تراویح ثابت نہیں ہے۔ اب مسلم شریف، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2570 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز پڑھ رہے تھے، میں آیا اور آ کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، اور ایک اور آدمی آیا وہ بھی آ کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ ہم ایک جماعت بن گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تو آپ نے نماز مختصر کر دی اور پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے ایسی لمبی نماز پڑھی جو ہمارے پاس نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تو اور صحابہ کھڑے تھے، ایک جماعت بن گیا، مجمع بن گیا۔ تو رسول اللہ جب محسوس ہوا کہ ہم پیچھے زیادہ ہیں تو اللہ کے رسول نے اس نماز کو ختم کیا، واپس گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر اللہ رسول نے دوبارہ نماز پڑھی اور وہ نماز اتنی لمبی پڑھی۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول نے تراویح کی جماعت صحابہ کو پڑھا کر گھر گئے آ کر تہجد بھی پڑھ لی۔ اسی طرح سنن ابو داؤد سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث عالم وحید الزمان صاحب
بخاری شریف کی جو ترجمہ اور تشریح کی ہے اس میں انہوں نے بات کلیئر کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تہجد اور تراویح الگ الگ پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ الگ الگ پڑھتے. اسی طرح بخاری شریف کے حدیث سے سب سے مضبوط دلیل آخر میں دینے لگا ہوں کہ نماز تراویح الگ ہے، نماز تہجد الگ ہے. جو یہ دلیل پکڑتے ہیں سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے جو رمضان غیر رمضان والی ہے، یہ بخاری شریف کے حدیث سے حدیث نمبر 2011 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا. بخاری اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا. اور جو تم روایت پیش کرتے ہو وہ رمضان غیر رمضان والی وہ نماز تہجد کے متعلق ہے، نماز تراویح کے متعلق نہیں ہے. میرے بھائیو اس کے اگلی حدیث بھی یہی بتا رہی ہے ہمیں. تو نماز تہجد اور نماز تراویح تو الگ الگ نمازیں ہیں، یہ دو اکٹھی نمازیں نہیں ہیں.